بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نہ صورت بری ہے نہ سیرت بری ہے، نہ صورت بری ہے نہ سیرت بری ہے، برا وہی ہے جس کی نیت بری ہے۔ اچھی باتوں پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، اچھی باتوں پر عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ نہ پوچھو کہنے والا کون ہے کیا نام ہے، اپنے منہ سے مت کہو یہ ہے ہماری خوبیاں، لوگ خود پہچان لیں گے کیا ہے تمہاری خوبیاں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، پیغام محمد کا کچھ بھی تمہیں پاس نہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تحمید و تقدیس، کبریائی، پاکی اور بڑائی اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین ذات علی، جس خالق کائنات مالک کائنات نے انسان نو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم اور لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ جیسا شاہی تاج پہنایا، پھر اس انسان نو اچھی اور بری چیز اندر فرق کرندہ شعور اور سمجھ عطا فرمائی۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، سید الرسل، ختم الرسل، فخر الرسل، سید الانبیاء، تاجدار انبیاء، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے۔ دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس ذات نے ایک مرتبہ پھر ایک مبارک اور مقدس ریز مسرجاؤ کے واسطے ایک بابرکت جگہ دے اندر جمع ہوں گی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے مل بیٹھ کے اس ریز کا ادا کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آج کا خطبہ جمعہ انسانی معاشرہ اور پھر اسلامی معاشرہ اور پھر ایدے اندر رہ دیا ہویا خاندان کا آغاز، ایک نئے معاشرے کا آغاز اور ایک نئی نسل کا آغاز۔ میاں بیوی کی شادی کو ہوں گے، وہ شادی
انتہائی کامیاب سفر کی جاتی ہے. جس شادی کو کون نبھایا جائے، قول و پیما، عہد و پیما اور نکاح کے خطبے کے موقع پہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے دیا آوازہ اس بات کا تقاضا کر دیا نے کہ جڑی چیز کو ہم قبول کر لے وہ نبھا کرنا اور پھر صبر کرنا، اچھا ہے کہ خوشی کا اظہار کرنا، الحمد پڑھنا، برا ہے تو پھر ہمت کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا، آزمائش سمجھ کے اودے اتے پورا اترن دی کوشش کرنا. انتہائی زندہ دلی اور زبردست ایک جواب ہے اس شادی کا. خوش نصیب نے وہ لوگ جنہ کے گھر کے اندر حال تک ایسا معاملہ نہیں بنیا کہ میاں بیوی کی آپس کے اندر تو تکرار ہو جائے اور پھر معاملہ بڑھتا چلا جائے. خوش نصیب ہے وہ عورت جنہوں اچھا خامد ملیا، اوہدا خیال رکھنے والا، اوہدے حقوق کی پاسداری کرنے والا، اور اوہدے گھر کے اندر حال تک معاملہ ایسا نہیں بنیا کہ اور بھی طرف ابتدا ہو جائے لڑائی کی. خوش نصیب نے وہ والدین جنہ نے پترا نے کدے یہ شکایت نہیں کی تھی ابا امی کہو جا رشتہ میرے واسطے نہ ملے. خوش نصیب نے وہ ماں باپ جنہ کی دھی کی طرفوں بیٹی کی طرفوں کوئی ایسی شکایت نہیں ملی امی ابو کہو جا مرد تسا میرے واسطے تلاش کیتا. ایک خود یہ سوچا محبت کے اندر، شکر کے اندر، لطف کے اندر، سکون کے اندر، امن کے اندر اور پھر ہر حال کے اندر اللہ کے شکر کا تصور. جدو نیک ماں باپ کی نیک تربیت ہوئے اس ویلے ضرور ایک چیز دونوں میاں بیوی سے نظر آ جاتی ہے اور پھر دونوں نگاہ کے خطبے بھی آیات کی پاسداری کرتے ہیں جن آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے بارہا فرمایا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو اللہ کو اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنا حق ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور قانونی دیر موت نہ آئے جنی دیر تک تسی صحیح اور بہترین اور ذمہ دار مسلمان نہ رہے. اور سورہ نساء سے پہلی آیت جنہی خطبہ نکاح کے اندر دوسرے نمبر میں پڑھی جاتی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگو ڈر جاؤ اس رب کو لو جن نے تمہیں ایک جان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام. اور پھر وخلق منها زوجها اس ایک جان کے وچوں ان کا جوڑا پیدا کیتا یعنی بیوی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً اور پھر اس ایک خاندان چوں بہت ساری دنیا پھیلائی، عورتیں اور مرد بے شمار اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. پھر فرمایا اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. اللہ کو ڈر جاؤ جن کو تسی ہر معاملے کے اندر سوال کرتے.
حقیقت کے اندر ایک ہوئی اللہ اور رسول کی فرما برداری ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جڑا اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما. انہیں بہت بڑی کامیابی مل گئی, بہت بڑی. اگر اس کے لیے اپنے شادیاں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ اندر اعمال کی درستی, اسلام کی درستی, زبان کی درستگی, معاملات کی درستگی, زبان کی درستگی, حقوق کی درستگی اور پھر زبان کی اسلام کار کی درستگی, معاملات کی درستگی کے نال اللہ اور رسول کی فرما برداری سمجھو اور حکم سمجھو. اور پھر جب ایک چیز سارے دلوں کے اندر این سمو جائے گی اس میں فرمایا بہت بڑی کامیابی دنیا اندر بھی اور آخرت میں. یہ ہے کامیاب ترین شان. اور اس بات کو مضبوط کرنے واسطے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ارشاد فرمایا کہ جس طرح زمین و آسمان کی خلقت, پیدائش, تخلیق یہ اللہ پاک کی نشانیاں جو نشانی ہے, ایویں ہی رب العالمین نے فرمایا تمہاری بیوی اللہ رب العالمین نے جی بنائی ہے اور ہر چیز کا جب جوڑا بنایا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بھی اللہ کی نشانیاں جو نشانی مخالف جنس, لیکن اللہ فرما رہے ہیں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا بیوی اس واسطے بنائی تاکہ تسی سکون حاصل کرو. پہلا راز پتہ چل گیا گھر دا خوشی دا سکون دا بیوی تے جڑی بیوی گھر دے اندر سکون پیدا نہ ہوਣ دے, جڑی بیوی گھر دے اندر سکون خود پیدا نہ کرے, جڑی بیوی گھر دے اندر خود معاملات نہ بن دے جڑا سکون دا باعث بن جان. گویا اللہ دی پہلی دا فرمان ہے. اللہ پاک فرمان ہے تہاڈا جوڑا جوڑا اس واسطے بنایا ہے میاں بیوی نو کٹھیا تاں کیتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا بیوی تاں بنائی ہے تاکہ سکون مل جائے. اور فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ پاک نے تہاڈی آپس کے اندر مودت بنائی, محبت بنائی, چاہت بنائی, الفت بنائی. اور رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کی نشانیاں تو ایک نشانی ہے یہ لازم منظوم نے دونوں چیز. جس طرح کی تعلیم کہتی ہے کہ زندگی کا پہیا ہے دو میں, یہ دو میں رلتے ہیں تو پھر گھر چل جائے, معاشرہ چل جائے, خاندان چل جائے, اللہ رب العالمین کی رحمت اور برکت کرے. اور ایک پہیا ہی خراب ہو جائے تو پھر گڈی نہیں چلتی. دونوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے, دونوں کا سیدھے رہنا ضروری ہے, دونوں کا ایک دوسرے واسطے محبت اور چاہت پیدا کرنا ضروری ہے. اس واسطے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر ما یکنز المرء المرأة الصالحة, بندے دا بہترین خزانہ, بندے دا بہترین سرمایہ, بندے دی بہترین کمائی, بندے دی بہترین محنت کیے جو کچھ بھی بندہ کٹھا کر دے اپنی زندگی سے انہاں ساری چیزاں جو سب تو پیاری تے بہترین چیز کی ہے المرأة الصالحة, نیک عورت, نیک بیوی بندے کا بہترین سرمایہ, بہترین خزانہ. کیوں؟ یہ دی خوبی ہوئی ہے, یہ دی ذمہ داری ہے. یہ بہترین خزانہ کدوں بنے گا؟ فرمایا اذا نظر الیہا صرفتہ, عورت دی پہلی خوبی ہے, نیک بیوی دی پہلی خوبی ہے, نیک عورت دی پہلی خوبی ہے کہ جب خاوند بندہ میاں او دی طرف نظر پاوے سرورتہ خوش کر دے, انہوں کام بھول جان, انہوں دکھ بھول جان, انہوں تھکاوٹ بھول جان, انہوں خوشیاں مل جان, انہوں راحت مل جائے. پہلی عورت دی کامیابی دا راز, عورت دی نیکی دا راز, عورت دے اچھا ہون دا راز, قدم بساون دا راز, قدم چلاون دا راز. میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں نیک عورت دی پہلی نشانی اذا نظر الیہا صرفتہ, جب خاوند اس عورت تے نگاہ پاوے وہ عورت کو خوش کر دے. اور دوسری
اسے ویلے فرما بردار اینا ہوئے تو تھکیا رہے کانچے ہوئے ادھر اسی کا بنی میں تو سونگی ہے دوسری لے میں آئے ان آؤ سالن کہتے ہیں روٹیاں پہ جاتے آپ بھی گرم گرم کارو دکھا اے ہے دینا نے ساڑے کہا دیا ساڑے خاندان دا بیڑا کرتا ہے نیک عورت کی دوسری خوبی فرمایا اذا امرها اطاعته جب خاوند میں کوئی حکم دے فوراً دی فرما پڑتا ہے اور تیسرا راز کامیابی دا فرمایا اذا غاب عنها حفظته جب بندہ گھر دے وچ موجود نہ ہوئے خاوند گھر وچ موجود نہ ہوئے او دی عزت دی حفاظت کرے او دی آبرو دی حفاظت کرے او دے مال دی حفاظت کرے اور یہ سب کچھ ملے گا کدوں اس ویلے ملے گا جس ویلے اسی دین نو ترجیح دیاں گے دین دی تربیت کرا کے اپنی بیٹی دی اپنی بہو دی اپنی بچی دی کہ بیٹی تو ہم ذمہ دار بننے گھر کا ایک سربراہ بننا ہے خاندان کا جس طرح اللہ اکبر چلی جاتی ہے کسی گھر دے اندر تو پھر میاں ان کا سردار ان کا خامد پورے قادر سربراہ ہے ایک سمجھو وہ بیرونی سربراہ ہے تو ہمیشہ گھر دے اندر جتنی ذمہ داری ہے جن گھر دے اندر سربراہ ہے وہ بھی اور مرد غلط کرتے ہیں جنہیں بیویاں اختیار نہیں دیتے وہ بیویاں غلط کرتی ہیں جنہیں مرد اور مرد اختیار سارے معاملے میں اختیار مرد کو ہے اور پھر اس کے بعد چھوٹا اختیار مریضر والا گھر کے اندر جو اختیار ہے عورت ہے استاد کے مشورے تو بغیر مریضر کوئی کام نہیں کر سکتا اور کافی مریضر ہیں جنہیں نگرانی کرنی ہے جنہیں خیال کرنا ہے اور ساری ذمہ داریاں نبھانا کام چلانا اور پھر فرائض منصبی اور فرض شناسی یہ سارا مرد کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع دنیا ساری کی ساری سامان ہے دنیا ساری کی ساری فائدہ ہے وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی نیک جیڑی بیوی سے چلتے لگ جائے نیکی کی طرف آ جائے خامد کو بہترین سمجھ لے عزت دینا شروع کر دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑی عورت المرأة اذا صلت خمسها پانچ نمازاں جڑی ہے تے فرض نے اے پانچ نمازاں بھی پڑھتی رہی وصامت شہرها تے روزے رمضان دے تے فرض سن اے روزے بھی رکھ دی رہی وحفظت فرجها اپنی عزت کی حفاظت کر دی رہی میاں تو سوا اور کسی نے پیارا نہیں سمجھیا میاں تو سوا اور کسی نے ریلیکس نہیں کیتی میاں تو سوا اور کسی نے تعلق قائم نہیں کیتا شرمگاہ کی عزت کی حفاظت کیتی اور فرمایا طاعت بالا اپنے خاوند دی ہر حال دے اندر فرما برداری کیتی اے چار کام اس بیوی نے کر لینے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے چار کاماں دے بدلے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے کام چار کیتے نہیں دروازے 8 کھول گیا نے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل من باب الجنت شاد جڑے دروازے جو دل کرتا ہے کہ جنت دے اندر داخل ہو جائے اللہ سونیا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سونیا گلاں دس دیا نے کاش میری تھی بہن کو سمجھ آ جائے کاش میری ماں کو سمجھ آ جائے کاش میرے معاشرے کی بیٹی بہو کو سمجھ آ جائے گھر خزانے بنا لیں گھر جنتا بنا لیں گھر خوبصورت بنا لیں اور پھر میاں بھی خوش ہو جائے پھر بیوی بھی خوش ہو جائے اللہ کی رحمت برکتہ ہو جائے مرد
محفل مجلس دعوت آ جائے تو الگ بات ہے، ورنہ یہ نہیں کہ روزانہ ہی آپ بارو چنگا چوسا کھاوے تے عورت کا ڈوبی تے روزانہ دال تے روزانہ اور پھر اپنی پسند ہو تے بیوی واسطے ہو گھر واسطے ہو، یہ چیزاں سارے معاشرے کے اندر بگاڑ کا باعث بن پہلا حق مرد دا عورت تے عورت دا پہلا حق مرد تے ہر چیز کو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیتا، دوجا حق مرد دا عورت تے دوجا حق عورت دا مرد تے اب ہر چیز کو بیان فرما دیتا، تیسرا حق مرد دا عورت تے عورت دا حق مرد تے ہر چیز کو میرے نبی نے بیان فرما دیتا، اور عورت کے حقوق کے معاملے کے اندر میرے پاک پیغمبر نے پہلی ذمہ داری فرض لگائی ہے، وہ یہ ہوئی کہ جڑی چیز کھان واسطے خود پسند کرے وہ کوئی کھان واسطے اپنی بیوی کو بھیجے، کار لے کے جائے، باہر ہسدے نے، باہر گفتگو بھی ہوتی ہے، باہر کے گھر کے اندر ماحول دیکھ کے خوش بھی ہوتے ہیں، گھر جاتے ہیں کہ منہ سیدھا نہیں، باہر سونا کھانا ہے تو گھر کے اندر جا کے اللہ اکبر جو کچھ میں پیٹیا کھاتا ہوں، یہ سارے معاشرے کے بگاڑ کا باعث بنتا، اور دوسری شرط مرد کی اللہ اکبر عورت کی حقوق کے اندر جڑی مرد ذمہ داری ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَتَقْسُوهَا اِذَا اقْتَصَيْتَ، جو تو اپنے کپڑے لوے اندے بھی کپڑے، جو تو اپنے رسول خریدنا ہے لوگا بھی خریدنا، وَتَقْسُوهَا اِذَا اقْتَصَيْتَ، ان پہناؤ جو خود پہن گئے، تیرے پر آدھی شادی ہے تو تیرے فلانا سوٹ لیا جائے گا، تیرے فلانا دے ایک بار تو ایندے دے گزارا ہے کہ آپ کرنیے موسیقی ہمارے انہا انصافی ہے، اے ہونا قولا دی خلاف کرتی ہے، جنہی خطبے کے اندر تو گلہ کی لسن اور نگاہ دے خطبے کے اندر اللہ نے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ، بار بار اللہ نے تاکید کی تھی سی، تم تائید کی تھی سی، قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کے آج تو پھر لینا پڑتا تو مکر، اور فرمایا والا تو رب برا بلا میں نہ کی جائے کر دیجیے، کرا دے تالے جہیز دے تالے مال کے تالے غربت کے تالے کالے رنگ کے تالے نقش و نگار کے تالے، اور تیرا رنگ بھی صحیح تیرا نقش بھی صحیح، اے ساری چیزیں گھر کے اندر بگاڑ کا باعث بن جاتے، اسی سلف کو بول گئے اسی صحابہ کو بول گئے، انہاں باتوں کو نظر انداز کر دیتا، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت راہ ہدایت کو پھسل بھی چلی۔ امام ابو عثمان نیشابوری رحمہ اللہ فرماتے رہے، میرے ماں باپ نے جنا رشتہ میرے واسطے چنیا، میں دیکھیا تک نہیں، جب عورت میرے گھر کے اندر آ گئی میں چہرہ دیکھیا، بگڑا ہوا چہرہ، اللہ اکبر، ٹیڑھا چہرہ، کوئی چیز نہیں جڑی خوبصورت ہوئی، لیکن فرماتے رہے میں اللہ کا شکر ادا کیتا، ماں باپ کے انتخاب کو اچھا انتخاب سمجھیا، اپنی قسمت سمجھیا، 15 سال میں اس عورت کو اپنے کام کے اندر رکھیا، ایک دل بھی تانا تے میں نے نہیں پایا، میں امید ہے میرے اس ایک عمل کے بدلے سے اللہ نے جنت کا وارث بنا دیا۔ پوچھنے والا پوچھا سے کہڑا تہاڈا عمل ہے جنوں تسی سمجھدے ہو کہ تانوں جنت لے جائے، پوری زندگی کا نچوڑ دس دو، ایک کوئی عمل دسیا سی کہ میری بیوی میرے پسند نہیں سی، لیکن میں سبق کی طرح 15 سال میرے گھر کی زندہ رہی ہے، میں ایک دن ہوں تیرے چہرہ کیڑا، تیرے ہونٹ کیسے، تیری آنکھاں کے لیا، تیرا رنگ کے لیا، ایک دن بھی تانا ماریا، تیری غربت کے خودی تانا نہیں ماریا، میں نے ایک کوئی امید ہے اس سے ایک نیک عمل کے بدلے اللہ نے جنت کا وارث بنا۔ اسی ایک دن کی سکون گھر کے اندر، ایک دن کی بیوی کی تعریف کر سکتے، ایک دن بھی ان کی روٹی کی تعریف کر سکتے، ایک دن ان کے سال کا چھال کام کی تعریف نہیں کر سکتے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاروبار میں بیوی نے کسی نے آگے پوچھا گھر کے معاملات کے اندر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ہوئے، معاملات کیسے ہوئے، فرمان لگیاں جدوں دی مولا نے گھر دے وچ آئیاں ایک دن بھی میں دکھ نہیں دیکھیا، ایک دن بھی میں دکھ نہیں دیکھیا، اور روزے بھی رکھتے ہیں، نمازہ بھی پڑھتے ہیں، اور میرے حقوق کا سب تو پہلے خیال ہے۔ غریب صحابی اللہ کے میرے پاک پیغمبر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ، لیکن اسی سب کو نظر انداز کیا، پاک پیغمبر صلی اللہ
جب نہیں نظر آئے گی تو پھر حالات اس طرح بن جائے. میرے بھائیوں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری حدیث سنا اور پھر ٹائم ختم ہو گئے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کا حکم مرد کل امر 4 چیزاں دیکھ کے نا عورت کو چنیا جاتا ہے رشتہ دیکھے جائے لحسنها ولمالها ولجمالها ولدينها ਉਹਦਾ ਹਸਬ ਨਸਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਉਹਦਾ ਮਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦਾ ਜਮਾਲ ਯਾਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ والدينها ਉਹਦਾ دین ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਰਜ਼ ਫਰਜ਼ ਬਿਜ਼ਾਤ دین ਤੁਸੀਂ دین ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ دین ਦੇਖੋਗੇ سونا کرانا ملے گا انشاءاللہ سونی تربیت ملے گی سونا سلوک ملے گا سونی بیوی مل جائے گی نیک بیوی مل جائے گی سونا گھر چلانے والی سونے بچے کی تربیت کرنے والی انشاءاللہ ماں بن جائے گی اور پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے حدیث سمجھ کے جب اس دین اختیار کرو گے انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ برکت پا دے. بہت ساری باتیں میری دعا ہے اللہ